ہر گناہ کی سزا کافر کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، مشرک کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، جاؤ کرو بعد میں سزا دیں گے۔ انسان شرابی، کبابی، سانی، سود خور کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا انسان جو ہے، اللہ ایسے انسان کے گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلدی دیتا ہے، اور بڑی سزا اللہ تعالی بچا کے کہاں رکھتا ہے؟ آخرت کے لیے۔ جادو کرنا صرف کرنا ہی گناہ نہیں ہے، جادو کروانا بھی گناہ ہے۔ ہمارے ہاں ظالموں نے، دین کے لٹیروں نے جادو کا نام تعویذ اور ڈنڈا رکھ دیا۔ جادوگر کی سزا ہے کہ یہ گردن اڑا دی جائے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے 3 جادوگر پکڑے گئے، سب کی گردن اڑا دی، اس کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر! صدق کے دل سے توبہ کر لے، اعلان کر دے، تب تو چھوڑا جائے گا۔ السنت سفینۃ نوح، سنت جو ہے وہ سفینہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر بیٹھے وہی نجات پائے۔ آج دنیا میں ہلاکت، بربادی، ضلالت، گمراہی، شرک، بدعات، محدثات اور بدعات، پتہ نہیں کتنے فساد ہیں اور کتنے فتنے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب، ضلالت اور گمراہی سے وہی بچ سکے گا جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہی اصل میں نجات۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث جو 3 جملے کی حدیث ہے، اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، یہ 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ، اے میرے امت کے لوگوں، اجتنبوا الکبائر، اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ۔ اب کبائر گناہ کیا ہیں؟ بہت ساری روایات ہیں، امام بخاری، مسلم وغیرہ نقل کیا، اور کبائر بہت سارے اہل علم نے کبائر کی معلومات کے لیے الحمدللہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی، جس میں سب سے معتبر، سب سے بڑی اور جامع کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الکبائر، اس کے علاوہ بھی بعد میں لوگوں نے لکھی، ابن حجر حیثمی نے بھی لکھی، بہت سارے لوگوں نے۔ مقصد یہ ہے کہ کبائر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کبائر کتنے ہیں؟ بہت سارے کبائر ہیں، کچھ لوگوں نے کہا 70 ہے، کچھ لوگوں نے کہا اس سے زائد ہے۔ بہرحال کبائر گناہ وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہو، جہنم کی وعید سنائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی خبر دی گئی ہو۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں ایک موقع پر 9، ایک موقع پر 7، اس طرح سے بہت سارے مختلف مقامات پر نبی علیہ السلام نے کبائر کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کسی اس حدیث پر ذرا غور کریں تاکہ کبائر کا مطلب سمجھ میں آئے۔ نبی علیہ السلام اس حدیث کے کئی راوی ہیں، جس میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبائر گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون ہیں؟ کبیرہ میں بھی سب سے بڑے، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ گناہ کبائر میں سب سے بڑے کبیرہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، صحابہ نے کہا بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سارے کبائر میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک
اصغر ہو، ہر قسم کا شرک جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل معاف نہیں ہے جب تک کہ انسان توبہ استغفار نہ کر لے، چاہے صغائر، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، ہر قسم کے شرک سے دوستوں بچنے کی کوشش کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین وعقوق الوالدین، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کا دل دکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ماں باپ کا فرما بردار وفادار بنو۔ دوستو ہمارے نوجوانوں یاد رکھو، ہم لوگوں سے پوچھو جس کے ماں باپ جا چکے ہیں، اگر ماں باپ ہیں تو ذرا غنیمت سمجھ لو، کب اللہ ماں کو اٹھا لے یا باپ کو اٹھا لے تب کتنا بھی پچھتاؤ گے، وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ ابھی غنیمت ہے، جتنا ان سے فائدہ اٹھانا ہو، فائدہ یعنی نیکی کر کے اجر و ثواب کمانا ہو کما لو۔ اللہ اکبر، کبھی پتہ نہیں کب اٹھا لیا جائے ان کو، اس لیے غنیمت سمجھو دوستو، ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ احسان، ان کی فرما برداری، ان کے دل خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، اور ورنہ انجام ذرا دیکھ لو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، انسان شرک کرے، کفر کرے، بدعات کرے، شراب پیے، زنا کرے، کتنے بھی بڑے گناہ کرے اللہ اس گناہ کے بارے میں چاہے تو تابڑتوڑ وقت پر سزا دے، اور چاہے تو 10 سال 20 سال چھوڑے، اور چاہے تو زندگی بھر ایسے ظالم انسان کو چھوڑ دے، مرنے کے بعد اسے سزا دے۔ کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، ہر گناہ، کل کے معنی دیتے سارے، آل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سارے گناہ، کل الذنوب، سارے گناہ، ان کی سزا اللہ چاہتے ہیں تو مؤخر کر دیتے ہیں، الا عقوق الوالدین، لیکن ایک گناہ ایسا ہے اس گناہ کی سزا اللہ مؤخر نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی نافرمانی، الا عقوق الوالدین ما يدخر له فی الآخرہ، او کما قال علیہ السلام، اور اللہ کے رسول فرمائے یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس گناہ کی سزا سب سے جلدی اولاد کو دیتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور دنیا میں جو عذاب، جو پریشانی اور جو مصیبت اس پر ڈال دیا، جو عذاب دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں اللہ نے یہاں دے دیا وہاں چھوٹ جائے گے، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما يدخر له، یہ تو دنیا میں چھوٹا عذاب دیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا بڑا عذاب اللہ نے ابھی آخرت کے لیے بچا کر کے رکھا ہے۔ ہر گناہ کی سزا کافر کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، مشرک کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، جاؤ کرو بعد میں سزا دے گی۔ انسان شرابی، کبابی، سانی، سود خور کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا انسان جو ہے، اللہ ایسے انسان کے گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلدی دیتا ہے، اور بڑی سزا اللہ تعالی بچا کے کہاں رکھتا ہے؟ آخرت کے لیے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا انسان دنیا بھی خسارے میں اور آخرت میں خسارے میں۔ کیا آپ نے نہیں سنا ماں باپ کی خدمت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب کا واقعہ جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ماں باپ کو کیا سمجھا ہے آپ نے؟ آج انسان صرف ایک بات رکھے، پڑھتے پڑھتے کسی کو پسند کر لیا، چاہے کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بے نمازی ہو، ننگی ہو یا برہنہ ہو، اگر یہ نوجوان کسی کو پسند کر لیا، نہیں میرا دل اس پر آ گیا، مائی چوائس،
اب مولانا نہیں جبرائیل امین بھی آ کے سمجھائے تو بندہ چھوڑنے والا نہیں، ہمیں اسی سے کرنی ہے۔ ماں باپ مارے شرم کے چہرہ چھپائے اور سرتاج کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کی ایسی باتیں ٹھکرائے کہ ماں باپ تنگ آ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ پھر جس انسان سے اس کی ماں دکھی ہو، اس کا باپ دکھی ہو، اپنی حرکتوں سے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو اگر آ گئے اس کی حرکتوں سے، تو یاد رکھو وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوستو ایسی حرکت کیوں کریں جس سے ماں اپنی انسٹ سمجھتی ہے، باپ اپنے مارے حیا و شرم کے خودکشی کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے؟ کیوں؟ بیٹے نے وہ قدم اٹھایا جس سے زندگی بھر کی ناک کٹ گئی اس کی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سمجھ گئے نا؟ تو ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ دوستو۔ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا ہوگا۔ ایک شخص نے پورے یمن سے لے کر کے مکے تک اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھایا، پورا حج کرایا، پورا حج اس نے کرایا، حج طواف افاضہ کروایا، طواف افاضہ کروانے کے بعد ایسے بیٹھا تھا، اس کو کسی نے کہا، پتا چلا عبداللہ ابن عمر بیٹھ امیر الحجاج ہیں۔ اس سال حج کے امیر جو مقرر کیے گئے تھے خلیفہ کی طرف سے، عبداللہ ابن عمر، ماں کو آیا، کندھے پر تھی، بیٹھا، اپنی ماں کو زمین پر بیٹھایا، اور زمین پر بیٹھانے کے بعد عبداللہ بن عمر کے پاس السلام علیکم، میری بڑی تمنا تھی کہ آپ سے ملاقات ہو۔ کہا کیوں بیٹے کیا بات ہے؟ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میری ماں اس عمر میں حج کا ارادہ کی، چلنے سے مجبور ہے، پریشان ہے، لیکن اس بوڑھی ماں نے کہا مجھے حج کرنا ہے بیٹے، حج کرا دو، زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں، ایک ہی خواہش سے بیٹے کہ مرنے کے پہلے پر ایک حج اور کر لوں۔ یا رسول اللہ، اے ابن عمر، ماں نے خواہش ظاہر کی تو میں نے ہاں کر لیا۔ جب نکلنے کی باری آئی، اونٹ بیٹھایا، اونٹ بیٹھا کے کجاوے پر ماں کو رکھنا چاہا تو ماں اتنی کمزور تھی ویسے گر جاتی تھی۔ اونٹ پر بیٹھاتا ہوں تو بغیر سہارے کے بیٹھنے پر گر جاتی ہے۔ اللہ ماں باپ کی خدمت کا جذبہ یہی آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے۔ ہم لوگ تو بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا ہم دونوں کے ہم تینوں کے ماں باپ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ جو بیٹھے ہیں ان لوگ کس کے ہیں کس کے نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ نے، ان کے دل سے پوچھو کہ ماں باپ کی کیا قدر محسوس، اب کتنا رونا آتا ہے، کاش یہ کرتی ہوتے، کاش یہ کرتی ہوتے، کاش یہ کرتی ہوتے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ ہے آتا نہیں ہے، بیٹھایا گر جاتی ہے۔ تو گئے ایک رسی لے کے آئے کہ ماں کو بیٹھا کے رسی کے باندھ دے تاکہ گر نہ سکے۔ رسی سے باندھنا چاہا تو اتنا کمزور اس کا جسم ہو گیا تھا، اس چیخنے لگی، معلوم پڑتا جان نکل جائے گی۔ تو عبداللہ امیر الحجاج ابن خطاب کے بیٹے، عمر ابن خطاب کے بیٹے، ہم نے پھر آخر میں دیکھا نہ بیٹھ سکتی تو سواری چھوڑ دیا، ہم نے کندھے پر بیٹھا کر کے پورا سفر کیا، اس کا حج ہم نے کرایا۔ ٹھیک ہے نا؟ یمن سے کہاں تک؟ مکے تک ہم نے اس کا حج کروایا، اور حج کروانے کے بعد سوال ہے فعال ادائی تو حق کہاں؟ اتنا کچھ تو میں نے کیا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر، ماں کا حق ادا ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر مسکرائے اور کہا میرے بھائی تم ماں کا حق ادا کر سکتے ہو؟ اللہ کی قسم نوجوان سن لے، تیری ولادت کے وقت ماں کو جو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، وَلَا بِظَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، ماں کی تیری ولادت کے وقت ماں کو سانس لینے میں جو تکلیف ہو رہی تھی، ابھی اس ایک سانس کی تکلیف کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکا۔ ماں کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ باپ کا کوئی؟
کیوں کوتاہی کی جاتی ہے؟ تو بہرحال اللہ سن کیا فرمایا، اکبر الکبائر کیا ہے؟ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ نمبر 3 وقتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ہم ساری حدیثیں ابھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کبائر میں جو بڑی دردناک ہیں، بڑی مشہور حدیث صحیحین کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا، اے لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کبائر میں سب سے بڑی اہم پہلی حدیث یہی بیان کی جاتی، اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کر دینے والے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گی، مہلکات ہیں، تباہ کر دیں گی، کوئی نیکی کوئی عمل تمہارا کام نہیں آئے گا ان کے مقابلے میں۔ وہ 7 ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول 7 گناہ کون ہیں؟ آن فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، والسحر، وآکل الربا، وأكل مال اليتامى، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنة الغافلة المؤمنة۔ اللہ اکبر۔ آج فرمائے 7 گناہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں، جو انسان کو مہلکات، ہلاک، یعنی کیا مطلب، ان کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی بھی انسان کو جہنم سے بچا نہیں پائے گی، ہلاک ہو جائے گا وہ انسان۔ اللہ ہم سب کو ان 7 کبائر گناہوں سے بچائے۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، چاہے شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، شرک فی العبادات ہو، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ شرک سے بچا کرو۔ اور آج ہمارے خطیب کبھی شرک پر تقریر کرنے تو لوگ کہتے ہیں کیا شرک پر تقریر کرنے، بہت سارے مسائل تھے، اس پر تقریر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک جگہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا، خیر القرون کا دامن، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون سب سے اچھا زمانہ تھا۔ خطبہ دیا تو اس خطبے میں کچھ لوگ انہوں نے شرک کے متعلق بات کی، شرک کی مذمت پر، تو کچھ سننے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا خبردار، تم نے آج کیا موضوع چھیڑا، کوئی ضرورت کے مسائل بیان کیے ہوتے، یہاں کون سا مشرک بیٹھا ہوا ہے جو آپ نے شرک پر تقریر خطبہ دیا۔ اور بڑا نمازیوں کو برا لگا، کہا کہ تم اس کے دلیل ثبوت پیش کرو، وَإِنَّ وَإِلَّا لَأَرْفَعَنَّ أَمْرَكَ إِلَىٰ عمر بن الخطاب، ورنہ عمر بن الخطاب کے پاس جا کر کے ہم کیس دائر کریں گے کہ ایسے موضوع، ایسے ٹاپک پر خطبہ دینے کی کیا ضرورت تھی اس کی۔ بہرحال ابو سعید کے خلاف کیس دائر ہوا، کہاں دائر ہوا؟ عمر بن الخطاب کی عدالت میں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن الخطاب نے حضرت ابو سعید خدری کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے ابو سعید، یہ سارے لوگ تمہارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، تم نے خطبہ بہت بے تکا دیا، اب سوال ہے کہ اگر تم اس کی دلیل نہ دیے تو شاید کہ تمہارے لیے کوئی مشکل آ جائے۔ سمجھ گئے نا؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم۔ ہم اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر علم سے بڑا علم والا ہوتا ہے، اس لیے کبھی نہ کہیں اتنے بڑے عالم میں تو کیسے غلطی ہو گئی، اتنے بڑے امام سے کیسے غلطی ہو گئی۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ہو سکتا ہے ان سے غلطی اس لیے ہو گئی کہ ان کو حدیث معلوم نہ رہی ہو۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بلایا، کہا اے ابو سعید، یہ درہ رکھا ہوا ہے، تم نے اس طرح سے خطبہ دیا، اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ بہرحال تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ابو سعید خدری نے کہا مہلن یا امیر المؤمنین فداک ابی و امی یا عمر۔ اللہ اکبر، ہم سارے لوگ بیٹھے تھے، ہم صحابہ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ہم لوگوں کو یہی خطاب کیا تھا، یہی باتیں نصیحت کی تھی۔ عمر ابن الخطاب اترے اور گلے لگایا اور سب لوگوں کی سرزنش کی، کہا تم اس طریقے سے تم مشرک نہیں ہو، شرک کی پر تقریر کرنے کی اس لیے ضرورت ہے، خطبے کی اس لیے ضرورت ہے، سنانے سکھانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہو سکتے آنے والی نسل شرک کرے تو ان کے پاس علم ہوگا تو وہ مشرک کو شرک کرنے سے روکیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شرک سے بچائے۔ تو بات چل رہی تھی 7 کبائر گناہوں میں، پہلا گناہ دوستو الاشراک باللہ، نمبر 2 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک کلمہ گو کے لیے جنت کے سارے راستے اللہ نے کھلا رکھے، ما لم یصب دما حراما، اگر ایک ناحق قتل کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے راستے بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ قتل سے سب کو محفوظ رکھے۔ نمبر 3 اللہ اکبر، اب اس کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سحر، جادو کرنا اور جادو کروانا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں ظالموں نے، دین کے لٹیروں نے جادو کا نام تعویذ اور ڈنڈا رکھ دیا، سمجھ گئے نا؟ یہ تعویذ ہمارے مشائخ موجود ہیں، اگر غلطی ہو تو بتائیے کہ مشائخ ذرا بتائیں جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کا سب سے بڑا اثر جو ہے ایسا عمل جس سے میاں بیوی میں ما یفرق بین المرء و زوجی، جادو کا سب سے بڑا خطرناک کردار جو ہے اور سب سے بڑا عمل بندش نہیں کرتا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس شیطانی عمل سے میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ ہی نوجوان ہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ بیٹھے ہوئے انہوں نے شادی کی، گھر میں ماں ساس بہو بھاتیران جٹھان نندوں کے ساتھ بڑے الفت محبت کی زندگی گزر رہی ہے۔ آپ کو بھی سکون، بیوی کے بھی سکون، کوئی ٹینشن نہیں۔ ان کو اگر بد عقیدہ اللہ نہ کرے، کوئی بد عقیدہ پڑوس میں ہے، کوئی رشتہ دار، اس کے ہاں ساس بہو کی ٹھنی رہتی ہے، وہ آپ کے گھر میں آپ کو دیکھتا ہے، ان کے گھر میں تو بہو بہت اچھی ہے، ساس بہو ماں بیٹی کی طرح رہتی ہیں، اور بھابھی اور ننند بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ کیا پوچھنا؟ جہاں یہ خوشگوار منظر دیکھا اب اس کو حسد پیدا ہوا، میرا گھر اجڑ رہا، اس کا گھر کیسے آباد رہے۔ اب پتا چل جائے کہ آدھرا کے کسی آخری کنارے پر ایک بابا بدبخت کمبخت دین کا لٹیرا جادوگر ہے، اس کے متعلق پتا چل جائے اس کی تعویذ ایسی ہے کہ لائیں گے تو ان کے گھر میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھائی، آئے وہ کیا ہے؟ جادوگر نہیں ہے؟ کیا خیال ہے مشائخ؟ ارے زمانے کا سب سے بڑا جادوگر وہ چور بیٹھا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھا ہوگا کمبخت، قبر پہ بیٹھا ہوگا مجاور بن کر کے، 3 میٹر کی تسبیح بھی رکھتا ہوگا، داڑھی بھی رکھتا ہوگا، لیکن دنیا کا سب سے بڑا نمبری جادوگر وہ چوری کا ایمان کا دین کا لٹیرا ہے۔ آج اس کو بابا کہتے ہیں، جادوگر کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ بابا پہنچا ہوا شیطانی کاموں میں ہے، جادو کے اندر ہے، حرام کاری کے اندر ہے۔ تو دوستو یہ آج جادوگری، کسی کے دکان کو اجاڑنے کی کوشش کرنا،
کسی کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرنا، کسی کے کاروبار کو، ساری چیزیں جو تعبیر، چاہے کم وقت کامیاب ہو جانا ہو، لیکن بہرحال جو کچھ کرائے، کیا کرائے وہ جادوگر۔ دوستو تیسرے نمبر پر سب سے بڑا کیا ہے؟ نمبر الاشراک باللہ، نمبر 2 وقتل النفس، تیسرے نمبر پر یہ فرادی دنیا کا لٹیرا، یہ بابا جو بیٹھا ہوا ہے جادوگر و سحر۔ جادو کرنا صرف کرنا ہی گناہ نہیں ہے، جادو کروانا بھی گناہ ہے۔ اور پھر یہ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں باتفاق علماء، جادوگر کی سزا ایک ہی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں شیخ بتائیں شاید زیادہ یقین آ جائے، حد الساحر ضربہ، بس جادوگر کی سزا ایک ہی ہے، گردن اڑا دی جائے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے 3 جادوگر پکڑے گئے، سب کی گردن اڑا دی، اس کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر، صدق کے دل سے توبہ کر لے، اعلان کر دے، تب تو چھوڑا جائے گا، ورنہ اپنے اس پر اڑا ہوا ہے تو حد الساحر ضربہ بالسیف، یہاں تک کہ چور کی گردن ماری گئی، اور ساحرہ ایک عورت بھی پکڑی گئی تو اس کی بھی گردن مار دی گئی۔ لیکن آج گردن ان کی مارے گی جو گردن مارنے کا فتویٰ دے دی۔ کیوں؟ سب کے کا خدا زمین پر وہ بیٹھا ہے، سب کو اولاد دینے والا، اولاد نہ دینے والا، سب کے بندش کرنے والا، سب کے کاروبار کو ساری، اب اوپر والے کی کوئی ضرورت نہیں، سارے لوگوں ساری ضرورت کون پورا کرا، اختیار پا گیا، یہ زمین بیٹھ، یہی جادوگری ہے دوستو، اکبر الکبائر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جادو سے بچائے۔ کتنے ہو گئے دوستو؟ 3۔ نمبر 4، وہ تو سننے کے لیے دل و گردہ چاہیے، آکل الربا، سود کھانا اور سود کھلانا۔ اب اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں کون بچا ہے کون نہیں بچا ہے، دعا کرو کہ اللہ سب کو بچائے۔ نمبر 5، اکل مال الیتاما، یتیموں کا مال کھانا ناحق، اللہ اکبر۔ نمبر 6، الفرار من الزحف، تولی یوم الزحف، الفرار من الزحف، کیا میدان جنگ میں کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہو، مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی ہو، میدان چھوڑ کر کے بزدلے دکھا کے کوئی بھاگ گئے اور زندگی بھر کی عبادت خراب کرے۔ کیوں؟ بھاگنے سے دشمن کے حوصلے بڑھ گئے اور اپنے کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخری چیز جس کو ہمارے ہاں جرم نہیں سمجھا جا رہا ہے، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، دیندار، پاک دامن، عفت اور عصمت کا پہ کر ایسے انسان پر زنا کا الزام لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو گناہ کبیرہ سے بچائے۔ تو دوستو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اجتنبوا الکبائر۔ نمبر 2، وسددوا، حدیث میں 3 چیزیں تھی نا، بس ہم جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز دوستو، وسددوا، وسددوا، دو اماغو سددو کی۔ سددو کیا چیز ہے؟ سین، دال، وسددو، سددو، بڑی جامع معنی 3 جملے کے حدیث، وسددو۔ اللہ نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ پیغام پہنچا دو کہ لوگوں وسددو، سددو کا معنی سب سے اچھا جو مجھے لگا، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح ابن حبان جو بڑی بے مثال حدیث کتاب ہے اس کے اندر نقل کیا۔ کیا مطلب ہے؟ وسددو کا مطلب استقامت، یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم پر خصوصاً
سنت کی اتباع پر استقامت اختیار کرنا، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا ہر امر ہمارا کیا ہو، اس سنت کے مطابق ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا، دین پر قائم رہنا. دین پر، پورا دین کیا ہے میرے بھائی، کتاب و سنت. وَسَدِّدُوا اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اسی پر سیدھے چلتے رہو. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. یہ منافقوں کا طریقہ ہے. با مسلمان اللہ اللہ، با برحمت رام رام. یہ نہیں چلتا. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ضرورت اس بات کی ہے دوستو، ہم مضبوطی کے ساتھ اس زمانے میں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی السلام میں سے، السنت سفینۃ نوح. اے دنیا کے لوگوں سن لینا، کتنی پیاری بات کہی. السنت سفینۃ نوح، یاد رکھو سنت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوا وہی اصل میں عذاب سے نجات پایا. اور جو کشتی پر سوار نہ ہوا اور ہلاک ہوا گرچہ ان کا سگا بیٹا ہی ہو. کتنا عجیب سا منظر، موجیں چلی آ رہی ہیں، نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہیں، نگاہ دیکھتے ہیں سب ہیں، نگاہ ڈالی تو بیٹا وہاں کھڑا ہوا ہے. یا بنی ارکب معنا، پیارے بیٹے ابھی بھی چانس ہے، کشتی میں دیکھے آ جاؤ سوار ہو جاؤ. اللہ یہ ہے سفینۃ نوح، آ جاؤ بیٹے شامل ہو جاؤ، ابھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. لیکن کہتا کیا ہے، جاؤ جاؤ لے جائے تمہاری کشتی کیا کام آئے گی، پہاڑوں سے ٹکرائے ختم. ساوی الی جبل یعصمونی من الماء، کشتی تمہاری کیا بچائے گی، ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے. آپ کی تو یہ کشتی اس طوفان میں کہیں پہاڑ سے ٹکرائی تو ادھر ساری پلائیاں سارے مربع الگ ہو جائیں. آپ اپنی فکر کریں، میری فکر نہ کریں. ساوی الی جبل یعصمونی من الماء، ہم تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، وہاں تک پانی کہاں جائے گا. ذرا دیکھو. لیکن نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم الا، اللہ اکبر، نہیں پیارے بیٹے آ جاؤ آ جاؤ، ابھی چانس ہے. آج وہی نجات پائے گا جو کشتی میں آئے. لیکن بیٹا بزد ہے، یہی اب دیکھے کہ بیٹا نہیں مان رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تو ہی بیٹے کو سمجھا دے، بیٹے کو بچا لے. تو نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے اہل کو بچائے. ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرا اہل ہے، بچا لے. اللہ رحمہ خبردار آئندہ سوال نہیں کرنا ایسا. لیس من اہلک، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. کافر بیٹا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. نوح علیہ السلام آنکھوں کے سامنے موج آئی اور بیٹے کو کہاں لے جا کے ختم کیا، آج تک بیٹے کا پتہ نہ چلا. تو اہل علم نے کہا السنت سفینۃ نوح، لوگوں یہی نوح علیہ السلام، یہی سنت جو ہے وہ سفینہ ہے. کیا مطلب ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر بیٹھے وہی نجات پائے. آج دنیا میں ہلاکت بربادی ضلالت گمراہی شرک بدعت محدثات اور بدعت پتہ نہیں کتنے فساد ہیں اور کتنے فتنے ہیں. دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب ضلالت اور گمراہی سے وہی بچ سکے گا جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہی اصل میں نجات. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر نقل کرتے اللہ اکبر کہ اللہ رسول نے فرمایا کل امتی يدخل الجنت الا من ابا،
ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے سارے امتی کہاں جائیں گے؟ جنت میں، الا من ابا، وہ نہیں جائے گا، میرا وہ امتی نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنا ہے، امت سے کون سی امت مراد ہے، سمجھنا ہے۔ امت دو قسم کی ہے، ایک ہے امت دعوت اور دوسرے امت اجابت۔ امت دعوت جانتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ کو نبی بنایا اس وقت سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان اور جنات ہوں گے سب کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور جو بھی انسان ہو یا جنات آپ پر ایمان لایا وہی نجات پائے گا، جو آپ پر ایمان لایا وہ نجات نہیں پائے گا۔ تو سارے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، یہ سب اللہ کے رسول ہی کے امتی ہیں، لیکن ان کو امت دعوت کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا؟ امت دعوت۔ اور ایک ہے امت اجابت۔ اجابت یعنی جنہوں نے قبول کر لیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، جنہوں نے دعوت قبول کی، ایمان لائے، ان تمام کو کہا جاتا ہے امت اجابت۔ یہاں اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا، یہاں کون سے امت مراد ہے بتائیں گے آپ لوگ؟ امت دعوت کی امت اجابت؟ بولو، کوئی کس نے بولا؟ ہاں 100%، ہمارے پاس ہوتا تو انعام دیتا آپ کو 100%۔ کیوں؟ سب سے پہلی چیز تو صحابہ محدثین نے یہی سمجھا، اسی لیے امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری کے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نقل کیا۔ جب انسان بخاری مسلمانہ کے لیے لکھی گئی ہے، امت دعوت کے، امت اجابت کے لیے لکھی، امت دعوت کے۔ نمبر 2، سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، قیل ومن من ابا یا رسول اللہ، اللہ رسول کون ہے جو آپ کا انکار کرے؟ تو آپ نے فرمایا زبان سے انکار نہیں کرتا، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، ہم کو تسلیم کرتا ہے۔ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کیا اس نے انکار کیا۔ یہ آخری جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں امت سے مراد کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے امتی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس سے پتا چل گیا کہ انسان کو نجات کے لیے یہ سیدھا راستہ جو اپنانا ہے، سیدھا روا راستہ وہی ہوگا جو کتاب و سنت کے بالکل عین مطابق ہوگا۔ وَسَدِّدُوا، اسی لیے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں سددو کا مطلب ہے اے استقیموا علی طاعت الرسول وسنتہ، لوگوں نبی کی اطاعت اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ جاؤ، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ سددو۔ اب شروع آگے 2 ہو گئے، اجتنبوا الکبائر وسددوا۔ اب انسان گناہ کبیرہ سے بچا لیا اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری۔ اب یہاں ایک چیز اور آتی، پہلے اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ اجتنبوا الکبائر وسددوا، اپنے آپ کو کبائر سے بچاؤ اور سیدھے چلو، 2 چیزوں کا حکم دیا۔ ان دونوں میں پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ بولو، کس کا کیا؟ ماشاءاللہ، اجتنبوا الکبائر، اجتنبوا الکبائر، لوگوں کبائر سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، وسددوا، اور سیدھے راستے پر بھی چلو،
سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، ادخلوا فی السلم کافہ کے مطابق تم صراط مستقیم شریعت کی پابندی کرو۔ اللہ اکبر۔ بعض مشائخ نے کہا کتنی پیاری بات، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے تبھی نیکیاں بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ پہلے نماز پڑھتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بغیر وضو کے نماز پڑھے تو نماز نہیں، کیوں؟ ابھی آپ پاک نہیں ہوئی۔ پہلے گناہوں سے پاک کرو، پھر نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہوگا۔ کتنے گناہ ایسے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں جو انسان کے نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک ہے۔ مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ پہلے شرک سے توبہ کرو، اس منکر کو چھوڑ دو، پاک ہو جاؤ، پھر اس کے بعد تم نیک عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ دوستو سمجھو پہلے کتنی بڑی چیز ہے۔ اور یہی ایک آخری چیز بتا کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ انسان یہ بڑی خوش فہمی میں ہے، لیکن یاد رکھو دوستو، بس ایک حدیث سنتے چلو۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں اور حضرت امام طبرانی معجم صغیر میں، بہقی شعب الایمان میں بسند صحیح ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، لَعَالَمْ أَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ میرے امت کے لوگوں، میرے صحابی سن لو، حدیث کے راوی ثوبان مولا رسول اللہ ہیں۔ لَعَالَمْ أَنَّ أَقْوَامًا، میرے رب نے ہم کو بتا دیا ہے ہماری امت میں کتنے قوم، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن آئیں گے تو نیکیاں ان کی تہامہ کے پہاڑیوں کی برابر ہوگی۔ لَعَالَمْ أَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ قیامت کے دن ہمارے کتنے امتی آئیں گے تو نیکیاں کلو، 2 کلو، کوئنٹل، 2 کوئنٹل نہیں بلکہ تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سفر کیے تھے، سب سے بڑے پہاڑیاں آپ کو تہامہ ملی ہوئی تھی۔ ضرب المثل تھی عرب شاعر اور عرب شعرا جو ہے مثال دے دے تہامہ کے پہاڑیوں کی۔ جو پہاڑی مدینے سے مکے کی طرف جانے لگے، کچھ فاصلے پر شروع ہوتی ہے اور یمن تک چلی ہے، بڑی لمبی پہاڑی علاقہ ہے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا یہ تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ہمارے کچھ بہت امتی ہوں گے جو نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نیکیوں کے ڈھیر ایسے تہامہ کے پہاڑیوں سے بھی بڑے بڑے لگے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن یہ ساری نیکیاں ان کو دکھا کر کے جب خوش ہو گئے، دل باغ باغ ہو گیا، اب تو جنت میں بڑا اونچا مرتبہ مل جائے گا۔ جب خوش ہو گئے تو اللہ نے ساری نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا دیا، ایک نیکی بھی ان بدبختوں کی باقی نہ رہ گئی۔ صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا آپ مہربانی سے جو کون سے لوگ ہوں گے کچھ نشاندہی کریں، ان کی کچھ علامتیں بتائیں، کچھ علامتیں بتائیں تاکہ ہم لوگ ان کے کردار طریقے سے بچیں، ان کے چال چلن سے ہم محفوظ رہیں۔ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا ان کے کچھ علامات اور نشانیاں بتائیں اور نشاندہی کریں تاکہ ہم لوگ ان کے گندے کردار سے بچیں اور ہماری نیکیاں محفوظ رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ سو انہم منکم، وہ نہ یہودی ہوگے، نہ ہندو ہوگے، نہ بدھسٹ ہوگے، نہ سکھ ہوگے، نہ جین ہوگے، نہ عیسائی ہوگے، انہم منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوگے، کوئی غیر نہیں، وہ سب کون ہو گئے؟ مسلمان بھائی۔ جب صحابہ نے سنا انہم منکم، وہ خود تمہارے اپنے ہوں گے، یہ تو سننے کے بعد اور صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکلے، پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب وہ ہمارے اپنے کلمہ کو ہوں گے تو صفہم لنا وجلہم لنا،
وہ کون سے مسلمان ہیں، ان کے کیا کردار ہوں گے، وہ کیا کرتے ہوں گے، ذرا نشاندہی کرے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے چال چلن سے بچائیں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا، انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ کوئی معمولی نہیں ہوگے، جیسے تم لوگ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو وہ بھی بڑے بڑے لمبے لمبے تہجد گزار ہوں گے۔ اب تو اور پریشانی بڑھ گئی، مسلمان ہوں گے اور ہمارے اور آپ جیسے نہیں، رات رات کے تہجد گزار ہوں گے، اور صحابہ کرام کی حیرت بڑھ گئی، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا بتائیے کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ فرما رہے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے اور کوئی معمولی نیک عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، بتائیں کون سے، کچھ نشانیاں تو بتائیں تاکہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رسول فرمایا سب کچھ کرتے رہے، نیکیاں اتنا کہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی تھی، لیکن انہم کانوا ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کرتے تو سب تھے لیکن جب خلوت میں جائیں، وَإِذَا بَاشَتْ کی کار خیر کنن، جو خلوت بھی رون آکار دیگر می کنن۔ اللہ اکبر، کسی نے کتنی پیاری بات کہی سی تھی، وَإِذَا بَاشَتْ کی کار خیر کنن، جو خلوت بھی رون آکار دیگر می کنن۔ اللہ اکبر، اللہ رسول فرمایا وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، نیکیاں تو سب کرتے تھے لیکن بائیں دائیں دیکھتے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتے، حرام نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حرام سے نہ بچنا اتنی بڑی نحوست تھی کہ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر بھی نیکیاں تھیں، اللہ نے سب کو رائگاں کر دیا۔ وَقَدْمِنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے ساری نیکیوں کو دکھا دیں گے اور نیکیاں دکھا دینے کے بعد سب کو ہم ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے۔ تو دوستو ہم آپ حضرات سے اپیل کریں گے کہ تین جملے حدیث کا یاد رکھو، اجتنبوا الکبائر، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اور وسددوا، اور شریعت کی پابندی کرو تاکہ تمہاری نیکیاں قبول ہوں اور تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو نیکیاں کرو اور حرام چیزوں کی بنا پر تمہاری نیکیاں رائگاں ہو جائیں اور نیکیاں کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آخر میں اللہ رسول فرمایا وَأَبْشِرُوا، اگر تم نے دو عمل کر لیا، کبائر سے اپنے آپ کو بچانا اور سیدھے راستے پر شریعت کی پابندی کی، پھر پورا اسلام آ گیا نا؟ نہیں سمجھ میں آئے میرے کہتے اللہ کے بندو، اسلام دو ہی چیزوں کا مجموعے کا نام ہے، ایک ہے امامر، دوسرے ہے مناہی۔ کیا ہے مشائخ؟ اور کوئی تیسری چیز ہے؟ وہ تو سگریٹ پینے والے کہتے تیسری چیز اور ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ تو تمباکو کھانے والا کہے گا تیسری چیز ہے، ایک حلال ایک حرام، ایک بین بین نہ حلال نہ مکروہ، یہی کہتا ہے نا۔ ہر چیز جو کھانا چاہے، سمجھے نا، ایسے اب تو سنا ہے کہ انجیکشن آتا ہے تمباکو کا، اس کا سب کیا اور اندر ڈال دیا۔ اگر مولانا مت سمجھائے نہیں بھائی حرام تو نہیں، مکروہ ہے، تو دو ہی چیزیں ہیں دوستو، حلال یا حرام، اوامر یا مناہی، انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام، شریعت کے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورۃ النحل کی آیت، دو ہی چیزوں کو حکم دیا اللہ نے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو لوگ صاحب تقوی ہیں اور صاحب احسان ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو لوگ شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پورا دین دو چیزوں کا نام ہے۔ کیا ہے میرے بھائیو؟
طاعت اللہ بفعل الاوامر و ترک المناہی، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے، اور جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان کو بجا لائے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور جو ان کی پابندی کر لیا، اب اللہ سے فرماتے وَأَبْشِرُوا، اب تمہیں بشارت ہے دنیا کی بھی اور آخرت، لیکن کس کے لیے؟ جو گناہوں سے بچیں اور اوامر پر عمل کریں۔ ماشاءاللہ کسی نے گستاخ رسول کیا تو ہم روڈ پر آ گئے، ناموس رسالت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن بے ایمان آج تک نمازی نہیں بن سکا، آج تک شراب نہیں چھوڑا، آج تک بدعت نہیں چھوڑا، تو ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ سارا کچھ جو غیر کرتے حرام چیزیں، وہ کون سی چیز ہے جو مسلمان نہ کر رہا ہو؟ کون سی چیز ہے؟ کون سی برائی ہے؟ کون سا حرام چیز ہے جو غیر کر رہے ہیں وہ مسلمان نہ؟ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں اور غیر کلمہ پڑھ کے، جیسے کہا جاتا ہے، شاید پرانے لوگ جانتے ہو، کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا دکن کے علاقے میں لکھا جاتا تھا اسلامی شراب کھانا، اسلامی شراب کھانا، کیا اللہ ہے شراب لیکن مسلمانوں کی لگے۔ میرے بھائیوں، برائی سے بچو، اوامر کی پابندی کرو۔ اگر یہ دونوں چیزیں آ گئی تو ان اللہ مع الذین اتقوا، ایسے لوگوں کا ساتھ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی مہربانی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے تو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو ٹینشن نہ لو، تم سدھر جاؤ، سارے مسائل حل ہو جائیں۔ فلا تہنوا ولا تحزنوا، نہ کوئی غم ہو، نہ ٹینشن لو، نہ فکر کرو، بس تم سچے مومن بن جاؤ، اللہ رب العالمین دنیا میں تم کو غلبہ عطا کرے گا۔ نہ ہم آج تک کرونا ہم نے دیکھا، طرح طرح کی آزمائشیں ہمارے اوپر آئی، ساری پریشانیاں آئی، مسجدوں کو لاؤڈ اسپیکر بند کرنے کی دھمکیاں دی گئی، سب کچھ کیا گیا، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن آج تک مسلمان برائیوں سے توبہ کر کے نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور ایسے ہی بار بار اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت سیکھنے، سکھانے، سننے، سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔